بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تین دعائیں بلا شبہ قبول ہی قبول ہیں۔ ایک والد کی دعا اولاد کے لیے، دوسری مسافر کی دعا، اور تیسری مظلوم کی دعا، بد دعا یا دعا۔ دیگر کچھ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور دعاؤں کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ان کی بھی قبولیت کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اور ان تین کو جو خاص کیا ہے تو یہ ان کی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ دوسری احادیث میں ایک قبولیت کے زیادہ امکانات والی دعا کا کہ ایک صورت یہ بھی فرمائی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے غائبانہ، جب وہ سامنے نہیں ہے، اس کو نام لے کر اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ کوئی مسلمان بھی ہے، رشتہ دار ہے یا دوست ہے، عزیز ہے، اجنبی ہے، اس کا نام لے کر اس کے حق میں دعائے خیر کرے، جبکہ وہ سامنے نہیں، پاس نہیں، اس کو علم نہیں، تو یہ دعا بھی اللہ کے ہاں قبولیت میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اور ایک اور دعا کے بارے میں یہ فرمایا کہ روزہ دار کی دعا جب وہ افطار کے وقت کے قریب پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کی جو دن بھر کی قربانی ہے روزے کی صورت میں، اللہ کا حکم سمجھ کر کھانا پینا اور تعلقات، جسمانی تعلقات، ان سب کو چھوڑا ہے، اور جب افطار کے قریب پہنچا ہے تو اللہ کی رحمتوں میں ڈوب جاتا ہے، تو اس موقع پر بھی فرمایا کہ اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی۔ تو یہ چند دعائیں ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ سب دعائیں، ان میں سے اکثر دعائیں جو ہیں وہ ایک جگہ جمع بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک بندہ مسافر ہے اور روزے سے بھی ہے، وہ والد بھی ہے جو اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے، اور جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرنے والا بھی ہے، تو یہ دعا کی قبولیت کے بہت زیادہ اس میں امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ آ رہا ہے، تو اس مہینے میں ہمیں اپنا نظام الاوقات اور اپنی ترتیبات کچھ ایسی بنانی ہے کہ افطاری کے وقت میں ہم بجائے بازاروں کی بھاگ دوڑ کے اور بجائے دائیں بائیں کی مصروفیات کے جو ہے ایک اچھا خاصا وقت دعا کے لیے نکالیں۔ یعنی افطار سے جو قریب پہلے کا وقت ہے، مستورات کو بھی چاہیے کہ وہ کھانا پکانا اور اس طرح کی جو ترتیبات ہیں ان سے جلدی فارغ ہو جائیں، اور کچھ وقت جو ہے وہ افطار سے پہلے کا دعاؤں کے لیے خاص کریں، اور اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، اڑوس پڑوس والوں کے لیے، یعنی ہر چیز اللہ سے مانگیں۔ اللہ کی ذات مانگنے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کہیں آنے جانے کی ترتیبات جو ہیں وہ اس کو اس وقت میں نہ رکھیں، بلکہ اس وقت کو خالص اللہ کے لیے رکھیں کہ اس وقت میں اللہ سے کے حضور اپنی جھولی پھیلانی ہے اور اللہ سے دلی مرادیں مانگنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کی